ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر آج دینا۔ میں آپ کی توجہ کو اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں جس طرف توجہ نہ ہونے کی بنیاد پر جتنے سالوں سے ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہم نے اپنی عمر کے کس حصے میں ماہ رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے تھے اور کتنے مہینوں کے آج تک ہم روزے رکھ چکے ہیں، اور کتنے سال آنے والا رمضان جو ہے وہ ہم نے گزارا ہے، ہم نے کتنے روزے اور کتنی تراویح پڑھی ہیں، یہ ہماری عمر کے اعتبار سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہر سال ماہ رمضان میں اس کی آمد کے بعد روزے رکھ کر، تراویح پڑھ کر، تلاوت کر کے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آئی؟ تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، چونکہ اس مہینے کی عظمت کو نہ جاننے کی بنیاد پر اور اس کے مقصد کو نہ جاننے کی بنیاد پر ہم اس ماہ مبارک کے آنے کے بعد اس میں اس طریقے سے زندگی گزار لیتے ہیں جیسے ایک رسمی طور پر، روٹین کے طور پر، اور مقصد سے عدم توجہ کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے اندر چینجز نہیں لا پاتے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاؤں۔ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ۔ کیا ہماری زندگی میں روزے کا اثر ہوا؟ ماہ رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد کیا ہم متقی بنے؟ کیا ہم تقوی شعار بنے؟ تو ممکن ہے کچھ لوگوں کی زندگی میں تبدیلیاں آئی ہوئی ہوں، لیکن میکزیمم لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ روزے کے اثرات اور ماہ رمضان المبارک کے اثرات اس کے گزرنے کے بعد مسلمانوں کی زندگی میں نظر نہیں آتے، الا ماشاء اللہ۔ تو اس مرتبہ آپ کو میں کچھ ٹپس دوں گا، کچھ سمجھانا چاہوں گا کہ آپ کو آغاز کہاں سے کرنا ہے اور کس تصور کے ساتھ ماہ رمضان کے لیے پلاننگ سیٹ کرنی ہے۔ میں ماہ رمضان میں آپ کو کیا کرنا ہے اس کا چارٹ تو بعد میں عطا کروں گا انشاءاللہ العظیم، لیکن ابھی میں آپ کو تھوڑی سی فکر بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کر دوں تاکہ اس مہینے کا احترام بھی اچھی طریقے سے ہو اور اس ماہ مبارک کو اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے ہم پہلے سے پریپیئر ہو جائیں اور تیاری شروع کر دیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے اس مہینے کی عظمت کو آپ سمجھیں تاکہ آپ اس مہینے کی عظمت و برکت کو سمجھنے کے بعد اس ماہ مبارک کا احترام کر سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہ جب ماہ رمضان المبارک قریب آ پہنچا تھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو صحیح معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف میں کیا کیا خوبیاں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہوتا۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمتوں کو اجاگر فرمایا، اور اگر صحیح معنوں میں ماہ رمضان کے بارے میں لوگوں کو معلوم ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ تمنا کرے کہ پورا سال ماہ رمضان ہی رہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث مبارکہ کے ذریعے آپ اس ماہ مبارک کے مقام کو سمجھ سکتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان کے روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب اسے آپ سمجھیے گا اور اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت اور اس کے سلسلے میں اپنی سوچ بنانے کی کوشش کیجیے گا۔ جب اس کے بارے میں فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بڑی پیاری بات فرمائی
کہ یہ ایمان اور احتساب سے کیا مراد ہے کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب. تو ایمان سے کیا مراد اور احتساب سے کیا مراد؟ سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجئے. فرماتے ہیں ایمان سے یہاں مراد یہ ہے کہ اللہ نے قائم اللیل اور صائم النہار کے لیے، یعنی راتوں کو کھڑے رہ کر عبادت کرنے والے اور دن میں روزہ رکھنے والے کے لیے ثواب کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کی تصدیق کرے، یعنی دل سے سمجھے کہ یہ وعدہ اللہ کا حق ہے، اس کو سچا سمجھے اور دل سے اس کی تصدیق کرے، یعنی سچ مانے، حق جانے اور کوئی ڈاؤٹ اپنے دل میں نہ رکھے. یہ ہے ایمان سے مراد، کہ جس نے ماہ رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ نے وداؤٹ ڈاؤٹ جو فضیلتیں اللہ عز و جل نے روزہ رکھنے والے کے بارے میں فرمایا ہے اس کے بارے میں یقین رکھے کہ مجھے وہ ثواب ملے گا، یعنی اللہ مجھے ضرور معاف فرمائے گا، میرے اگلے گناہوں کو معاف فرمائے گا. یہ کانفیڈنس اس کے اندر ہونا چاہیے. یہ ایمان سے مراد ہے. اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ دھیان سے اس کی طرف توجہ ہو، یعنی حصول ثواب کی نیت کرے اور اللہ تعالی کے لیے خاشع رہے، دل اس کا حضور رب قدیر جل جلالہ کے حضور جھکا رہے. یعنی وہ اپنی کیفیت اور اپنی سچویشن کو اچھی طریقے سے بنا لے، اپنی فکر کو اچھی طریقے سے بنا لے کہ روزے کی حالت میں اس کی توجہ اللہ عز و جل کی طرف ہو اور ہر اس چیز سے بچے جس سے اللہ عز و جل نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو بچنے کا حکم دیا. بالکل احتساب کرے کہ کہیں روزے میں کوئی گڑبڑی تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں کوئی زبان پھسل تو نہیں رہی ہے، کوئی غلط بات تو نہیں نکل رہی ہے، اللہ کی ناپسند بات تو نہیں نکل رہی ہے. یہ بالکل، اور دل اس کا اللہ کی طرف جو ہے بالکل مائل رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، پالنہار حقیقی مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احتساب. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو چاہیے کہ ماہ مبارک کی حرمت و عزت پہچانے، یعنی ماہ رمضان کی حرمت کو پہچانے، اس کی عزت کو پہچانے. دوسری چیز، ہر وقت جھوٹ، غیبت اور فضول گوئی سے زبان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے. اسی کے ساتھ ظاہری اعضاء یعنی ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک کی خطاؤں، لغزشوں سے حفاظت کرے. اسی کے ساتھ حسد اور عداوت مسلمین سے دل کو محفوظ رکھے. جب یہ سب کر لے تو اب یہ چاہیے کہ اپنے عمل پر پھول نہ جائے، خائف رہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا یا نہیں، یعنی میرا عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے یا قابل رد میں نہیں جانتا. یعنی اتنی سب کچھ، اتنی احتیاط کرنے کے بعد، زبان کی حفاظت، سب کچھ کرنے کے بعد پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے یہ سوچے کہ کہیں میرا عمل، میری عبادت، میرا روزہ اللہ رد نہ فرما دے، یہ خوف بھی اس کے دل میں رہنا چاہیے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض اہل حکمت و معرفت بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کرتے ہیں، الہی تو نے صاحب مصیبت کے لیے اپنے ذمہ کرم پر دنیا میں اجر کی اور آخرت میں ثواب کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، تو اے میرے معبود، اگر تو نے ہمارے روزے رد کر دیے، قبول نہیں فرمائے، تو اس مصیبت پر مصیبت والے اجر سے ہمیں محروم نہ کرنا، اے وہ جو بھلائی کرنے کی صفت کے ساتھ معروف ہے. یعنی یہاں میں آپ کو سمجھاؤں کہ روزے کی مصیبت سے مراد کیا ہے؟ بھوک کی مصیبت، پیاس کی مصیبت، ان ساری مصیبتوں کو انسان برداشت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی رضا کے لیے اس طریقے سے بھوکے پیاسے رہنے والے کو اجر کا وعدہ بھی فرمایا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ثواب کا وعدہ بھی فرمایا ہے. لیکن اللہ والے کیا عرض کرتے ہیں کہ اے میرے کریم، اگر یہ عمل ہمارا رد ہو گیا تو نہ دنیا میں اجر ملے گا نہ آخرت میں ثواب. تو مولا تیری بارگاہ میں عرض ہے کہ ہمارے روزے کو رد نہ فرمانا.
یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے روزوں کو مثالی روزے کہا جا سکتا ہے. روزے کی حالت میں ان کی عبادت و ریاضت کا عالم یہ ہوتا جس کی کوئی انتہا نہیں. جو صرف تراویح ہی نہیں پڑھتے تھے بلکہ پوری پوری رات اللہ کی بندگی میں گزارتے، دن اللہ عز و جل کی یاد میں گزارتے. اب یہاں بڑی پیاری بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ تقوی پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ آیا کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، ہم اللہ سے ڈرنے والے بندے بن جائیں. اس لیے کہ یہی ایک صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ کسی ایمان والے کے پاس اگر تقوی کی دولت آ گئی تو اللہ عز و جل اس بندے کی کسی کام کو روکتا نہیں، بلکہ یہی ایک تقوی والی صفت اتنی عظیم صفت ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ متقین کے لیے 2 جنتوں کی بشارت ہے. متقین کے لیے اللہ عز و جل کے فرشتے سلام پیش کرتے ہیں. متقین کے ساتھ اللہ عز و جل ہوا کرتا ہے، اس کی رحمت ہوا کرتی ہے. اور متقین کو پروردگار جل جلالہ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا. اس کے سلسلے میں آیات کا ایک تسلسل ہے، لیکن اس وقت میں ان آیات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا. روزہ ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا. کیا ہم یہ مقصد حاصل کر پاتے ہیں؟ کیا ہم اللہ سے ڈرتے؟ اللہ اکبر، میں آپ کو کیا بتاؤں، مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ مجھ جیسا ناکارہ گنہگار سیاہکار و خطاکار یہ کہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں اللہ کا خوف نہیں رہ گیا اور ماہ رمضان المبارک کا احترام نہیں رہ گیا. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنے آپ کو ان سے بہتر تو نہیں سمجھتا. نہیں، یقیناً بہت سارے لوگ ہیں جو ماہ رمضان المبارک کا احترام کر کے متقی بنتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کی توجہ ماہ رمضان المبارک میں گناہوں کی طرف تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن مقصد روزے کو حاصل کرنے کی طرف قطعی طور پر توجہ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم ماہ رمضان شریف سے پہلے افطار کے سامان کی خریدنے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. روح افزا کے اتنے بوٹل لے لو، یہ چائنا گراس کا اتنا لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، اس طرح سے لے لو، وہ لے لو. یعنی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہم اتنی فکر کرتے ہیں ماہ رمضان شریف کے اندر افطار اور کھانے پینے کی. کوئی مذائقے کی بات نہیں، آپ کریں، غریبوں کو کھلانے کی فکر کریں، لیکن ایک پلان یہ بھی تو بناؤ کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر میں اپنی ان عادتوں کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا. ماہ رمضان المبارک